الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ آج اس نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر کی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے۔ آج مدنی منع عکاشہ نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے۔ اللہ کریم ان کے حفظ قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کے قاری صاحبان کو، ان کے والدین کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ اور آج نئے سال کی پہلی رات بھی ہے۔ کتنی اچھی بات ہے کہ ہمارا یہ سال اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے شروع ہوا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ پورا سال اور اگلی ساری زندگی نیکیوں والی، عافیت والی، رحمتوں والی، برکتوں والی ہے۔ کاش مکہ مدینے والی گزرے۔ میں یہاں اپنی پہلے ایک بات کر لوں کہ ماشاءاللہ جنہوں نے یہ انتظام سجایا ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ حفظ قرآن کی محفل ہو، اس میں ذکر و دعا، بیان، نعتیں ہوں، لیکن جب بھی آپ ایسا پروگرام کیا کریں تو یہ والی سٹنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اب اگر آپ کسی کو بیان کے لیے بلاتے ہیں تو لوگوں کو بٹھائے بھی ایسے کہ وہ بیان سنیں۔ اب اگر راؤنڈ ٹیبل پر لوگ بیٹھے ہیں تو وہ کسی کا بیان کیسے سنیں گے؟ اور پھر اس کے بعد اگر ہم اس کے دوران کھانا پینا بھی جاری رکھیں گے تو یہ بیان کرنے والے کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے اور بیان سننے والے کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے تاخیر کافی ہو گئی ہے، تو ہم پھر دعا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں تاکہ آپ کھانے پینے میں مصروف ہو جائیں۔ لیکن اس طرح اگر نعت شریف ہو رہی ہے تب بھی لوگ کھا رہے ہیں، بیان ہو رہا ہے تب بھی لوگ کھا رہے ہیں، تو یہ اس کی تعظیم بھی نہیں ہے۔ اللہ رسول کے ذکر کی تعظیم یہ ہے کہ اس کو فوکس کے ساتھ توجہ سے سنا جائے۔ اس کے بعد بے شک آپ کھائیں پیئیں، آئے اسی لیے دعوت تو ہونی ہے۔ بہرحال میں دو تین باتیں عرض کر دیتا ہوں، چونکہ آیا ہوں تو حاضری لگا لیتا ہوں، پھر دعا کرتے ہیں کہ حفظ قرآن یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جس نے قرآن کو یاد کیا، اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا، تو وہ اپنے خاندان والوں کے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرتا ہے کہ جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ کسی کے بچے حفظ کر لیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ خاندان میں ایک عالم ہونا چاہیے، ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے یا ایک وکیل ہونا چاہیے۔ سچی بات یہ کہ خاندان میں ایک حافظ قرآن یا عالم دین ہونا چاہیے، کیونکہ یہ حافظ قرآن خاندان والوں کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ عالم دین بن جائے تو سبحان اللہ پھر تو نور علی نور ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو، بچیوں کو اس طرف لانا چاہیے۔ البتہ جب حافظ قرآن بنا لیں تو پھر اس میں ایک عرض یہی ہے کہ حافظ قرآن بننا تو آسان ہے، اس کو باقی رکھنا مشکل ہے۔ نارملی اس ایج میں ہم حافظ بنا لیتے ہیں، مگر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد بچہ دوسری فیلڈ میں لگ جاتا ہے اور بہت سارے بچے حفظ قرآن بھول جاتے ہیں۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ اب ان کی جوانی اور اگلی لائف تک ان کو روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک کی ریپیٹیشن کی ترکیب بنائیں، تاکہ یہ اپنے سینے میں قرآن لے کے جب دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ تو ماں باپ کے لیے بھی اور خاندان والوں کے لیے بھی مغفرت کا ذریعہ ہوں گے۔ یکم محرم الحرام ہمیں ایک بڑی عظیم ہستی کی یاد دلاتا ہے، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، مسلمانوں کے دوسرے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جہاں آپ کی بہت سارے کمالات ہیں، وہاں آپ کا ایک بڑا کمال کا کمال اور وصف یہ ہے کہ آپ کی رائے پر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی۔ آپ کے موافقات پر باقاعدہ ابواب ہیں حدیث پاک میں۔ آپ نبی پاک کو مشورہ دیا کرتے اور قرآن پاک کی آیتوں کا نزول ہو جایا کرتا، اور ایسی 20 آیتیں کم و بیش موجود ہیں کہ جب حضرت فاروق اعظم نے رائے دی اور سبحان اللہ رب نے قرآن کریم میں وہی حکم نازل فرما دیا۔ آپ نے نبی پاک سے ایک بار عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں، مقام ابراہیم کے قریب نمازیں پڑھیں؟ سبحان اللہ، جبریل امین قرآن کی آیت لے کر آئے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنے لیے مصلی بنا لو۔ آپ کی زبان سے نکلا اور سبحان اللہ قرآن کا حکم نازل ہو گیا۔
آپ ہی نے کہا کہ حضور کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم صفا مروہ کے درمیان چکر لگایا کریں؟ سبحان اللہ، اس سے پہلے مسلمان اس طرح صفا مروہ کی سعی نہیں کیا کرتے تھے، آپ کا مشورہ دینا تھا، اور قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ سبحان اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو پتہ چلا کہ آپ مشورہ دیتے تھے اور قرآن کریم کا حکم نازل ہو جاتا۔ حضرت عمر کے اتنے فضائل ہیں کہ ہم بیان کرتے چلے جائیں، ہمارے پاس وقت تو ختم ہو سکتا ہے، آپ کے فضائل کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے بارے میں نبی پاک فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اب اس سے اندازہ فرمائیں کہ حضرت عمر کی کیا شان ہوگی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے عمر جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ تو اب آپ سوچئے کہ کیسا روب اور کیسا دبدبا، مگر اتنا بڑا مقام ہوتے ہوئے بھی حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا خوف خدا میں روتے تھے کہ آپ کی دونوں گالوں پر لکیریں پڑ گئی تھیں، آنسو اتنے اللہ کی خوف سے بہایا کرتے۔ حضرت عمر کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا اور آپ کو غسل دیا جا رہا تھا تو آپ کے جسم پر کچھ زخموں کے نشان تھے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ کس چیز کے زخم ہیں، تو بتایا کہ حضرت عمر روزانہ رات کو ایک درہ اپنے آپ کو مار کر فرمایا کرتے کہ عمر بتا آج تو نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ اپنے آپ سے سوال کرنے کے عادی تھے، خود احتسابی کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ ہم سب کو درس ملتا ہے کہ کیا ہم اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آج دن ہم نے کیسے گزارا، آج دن میں کتنی نمازیں پڑھی، کتنی سنتوں پر عمل کیا، یا آج ہم سے کون کون سی خطائیں ہو گئیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں ایک رسالہ ہمیں دیا جاتا ہے نیک اعمال، جس کو مدنی انعامات بھی کہتے تھے۔ اس میں ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہم نے آج کا دن کیسے گزارا، کس طرح دن ہم نے گزارا۔ تو کم از کم سیلف جو ہے نا، ہمیں اپنے آپ سے کوسچن کرنے چاہیے کہ ہم اپنا دن کیسے گزارتے۔ یہ اللہ والے قطعی جنتی ہونے کے باوجود اس قدر خوف خدا والے تھے۔ حضرت عمر کی بہت ساری کرامتیں مشہور ہیں۔ ایک بار کیا ہوا کہ مصر کے لوگ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا کہ حضور ہمارے یہاں پر ایک عجیب سی رسم ہے کہ ہر سال ایک عورت کو سجا کر اس دریائے نیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ کسی لڑکی کو اگر اس پہ غرق نہیں کیا جائے گا تو دریائے نیل خشک ہو جائے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایسے رواج ہمارے دور میں کیسے باقی رہ سکتے ہیں۔ آپ نے دریائے نیل کو خط لکھا اور اس خط میں لکھا کہ اے دریا، اگر تو اپنی طرف سے جاری ہوتا ہے تو خشک ہو جا، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اور اللہ کے حکم سے اگر جاری ہوتا ہے تو اب حکم یہ ہے کہ تم نے ہمیشہ جاری رہنا ہے۔ آپ نے وہ خط لکھ کر کہا کہ جا کر اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، دریائے نیل کبھی خشک نہیں ہوا۔ وہ جو غلط رواج تھا، رسم تھی، آپ نے اس کو بھی ختم فرمایا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں کے بعد ہم کربلا والوں کی یاد اور ان کی شہادت کا ذکر منائیں گے۔ اگر آپ غور کریں، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام یہ بھی قربانی کا درس دیتا ہے، اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ یہ بھی قربانی کا درس دیتا ہے۔ وہ کربلا والوں کی قربانی ہے، وہ امام حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی قربانی ہے۔ ان قربانیوں سے پیغام کیا ملتا ہے؟ سبحان اللہ، کہ اسلام پھیلانے میں قربانیوں کا بڑا عمل دخل ہے۔ ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو کسی چیز کی بھی قربانی نہیں دے رہے، ہم وقت بھی نہیں دے رہے، اپنی خواہشات کی قربانی بھی نہیں دے رہے۔ انہوں نے تو اپنی جانیں قربان کر دی۔ ہم سب کو یہ سوچنا ہے، ہماری تمنا بھی ہے کہ قیامت کے دن کربلا والوں سے ملاقات ہو، قیامت کے دن ہماری صحابہ کرام علیہ رضوان سے ملاقات ہو، مگر آپ سوچیں کہ ہم نے کوئی اپنے حصے کا چراغ جلایا ہے کہ نہیں؟ ہم نے ان کے پاس جانا ہے، تو اپنی آخرت کی ہم تیاری کریں۔ حضرت عمر کو نماز سے کتنا پیار تھا کہ جب آپ زخمی ہو گئے، قاتلانہ حملہ ہوا، آپ بے ہوش ہو گئے، اور ہوش میں آنے کے بعد آپ پوچھتے ہیں کہ کیا نماز کا وقت باقی ہے؟ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جس کی نماز نہیں ہے اس کی ایمان کی پختگی نہیں ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، حضرت عمر زخموں سے چور ہو کر پہلے نماز کا پوچھیں۔ امام حسین کربلا میں تلواروں کے سائے میں نماز نہ چھوڑیں، یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ نماز کسی حالت میں اس کی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔
اب ہم سوچیں کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر نمازیں ضائع کر دیں، اپنے کاروبار میں بیزی ہو کر نمازیں ضائع کر دیں اور پھر کہیں میں پنجتن کا غلام ہوں، میں صحابہ سے محبت کرنے والا ہوں۔ یہ تو صحابہ اور پنجتن کی زندگی ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ ہمیں کسی صورت میں کسی حال میں نماز کو قضا نہیں کرنا۔ تو آج پہلا سال کا اسلامی سال کا پہلا دن ہے، آئیے آج یہ اچھی نیتیں کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ اب یہ سال ہم نیکیوں والا سال گزاریں اور پھر ہم اللہ کریم سے دعا کریں گے کہ اللہ اپنی کرم سے، اپنی رحمتوں سے یہ سال بھی اور ہماری بقیہ زندگی بھی عافیتوں والی، رحمتوں والی اور برکتوں والی بنا دے۔ اللہ پاک اس بچے کو حافظ باعمل بنائے، ان کے ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنائے اور ہمیں بھی اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے، جہاں تقریباً 15,000 کے قریب مدرسے اور جامعات موجود ہیں دنیا بھر کے اندر، اور 5 لاکھ سے زیادہ بچوں نے اور بچیوں نے حفظ و ناظرہ مکمل کر لیا ہے۔ درس نظامی الحمدللہ ہزاروں ہزار بچیوں نے مکمل کر لیا ہے۔ تو ہمیں بھی اس ماحول کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے جہاں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے محبت کا درس دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو یہ سال جو ہے وہ برکتوں والا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب آئیے مل کر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پروردگار عالم، ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے پروردگار، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ آج اسلامی مہینوں کے لحاظ سے سال شروع ہوا ہے، اے اللہ پچھلی زندگی کی خطائیں معاف فرما دے، اگلی اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ میرے مولا روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے۔ اے کریم پروردگار، جو جس پریشانی میں ہے سب کی پریشانیاں دور فرما۔ ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کی بعد اب حاضری نصیب فرما۔ اے کریم مولا، یہ سال جو ہے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانی والا سال بنا دے۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ یہ نیا سال ہمارے اہل وطن، اہلیان پاکستان کے لیے بھی رحمتوں اور برکتوں کا سال بنا۔ مہنگائی نے، لوڈ شیڈنگ نے اور جس طرح کے معاملات ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے سب کے لیے آسانی فرما دے۔ پروردگار عکاشہ کو حافظ باعمل بنا، اس کو اپنی ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنا دے، ان کی مغفرت کا ذریعہ بنا، اور ہمیں بھی ہمارے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔